اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مومنین مومنات، آپ سب سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 دفعہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد ریاض الحسن رضوی ابن سید ہادی رضا رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں کہ جن کا آج کراچی میں انتقال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بعث ثواب ہاتین سورتین بتوسط الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین الی روح مرحوم و مغفور سید محمد ریاض الحسن، اللہم اغفر لہ واحشرہ مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد مرحوم و مغفور سید محمد ریاض الحسن رضوی ابن سید ہادی رضا رضوی کے جو بھائی ہیں سید سبت حسن رضوی اور ڈاکٹر رضا رضوی صاحب کے جو ہیوسٹن میں مقیم ہیں، رضوی پوری فیملی کی جو یہاں پر ہے، خداوند متعال سے دعاگو ہیں کہ آج ان مرحوم و مغفور کا سید ریاض الحسن کا جن کا کراچی میں انتقال ہوا، خدا ان کے درجات کو متعالی فرمائے، پروردگار ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات دنیا سے چلے گئے خدا سب کی مغفرت کرے، بالخصوص رضوی برادران جناب سبت رضوی اور ڈاکٹر محمد رضا رضوی کی والدہ محترمہ طیبہ بیگم کے درجات کو خدا متعالی فرمائے، ان کے والد بزرگوار کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم جو زندہ ہیں خدا مند متعال بیماروں کو شفا عطا کرے، مقروض مومنین کے قرض ادا ہوں، پریشان مومنین کی پریشانیوں کو خدا دور فرمائے۔ مومنین، کل ان کی تدفین ہو گئی سید ریاض الحسن رضوی صاحب کی، کل انشاءاللہ ابھی وہاں پر پاکستان میں صبح ہونے والی ہے، کل ان کی تدفین ہوگی۔ اب سب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کل نماز مغربین کے درمیان انشاءاللہ 2 رکعت نماز وحشت قبر ان کے لیے ضرور پڑھیے گا۔ سید محمد ریاض الحسن ابن سید ہادی رضا رضوی، پروردگار سے دعا ہے ان کے درجات کو متعالی فرمائے اور ان کی برزخ کی اور آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، آج کی اس مجلس سے عزا میں کہ جو ایصال ثواب ہے مرحوم و مغفور کے لیے، قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت کہ جو بچے بچے کو یاد ہے،
سب کا اس پر یقین ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، شیعہ ہو یا سنی، دیوبندی ہو یا بریلوی، وہابی ہو یا چکڑالوی، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کا موت پر یقین ہے، ایمان ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو موت کا انکار کرتا ہوا نظر آئے۔ جو خدا کو نہیں مانتے موت کو وہ بھی مانتے ہیں، جو انبیاء کو نہیں مانتے موت کا اقرار وہ بھی کرتے ہیں، جو معجزات کو نہیں مانتے، جنت جہنم کو نہیں مانتے، موت کا اقرار وہ کرتے ہیں اور موت کا انکار نہیں کرتے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت آنی ہے۔ چاہے آپ کی زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، آپ ہزاروں سال زندہ رہ لیں، انجام پھر بھی موت ہے۔ چونکہ یہ دنیا کی جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلق نہیں کی گئی۔ یہ زندگی، یہ دنیا فانی ہے، زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، دنیا بھی ختم ہونے والی ہے۔ آج کل تو انسانوں کی زندگی بہت محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ جس زمانے میں انسان ہزاروں سال جیتا تھا، آج کہاں ہے وہ؟ ہزاروں سال جینے کے بعد انجام موت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال تھی، 2500 سال، 2500 سال زندہ رہنے کے بعد آج کہاں ہیں؟ موجود نہیں ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر تا این دم جتنے بھی آئے سب کے لیے موت ہے۔ 4 انبیاء کو خدا نے زندہ رکھا ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت خضر۔ اس کے علاوہ جتنے انبیاء آئے آج کہاں ہیں؟ جتنے بزرگان، جتنے اولیاء اللہ، جتنے متقی افراد، جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے، مخلوق خدا جتنی دنیا میں آئی، وہ 100 سال رہے، وہ 200 سال رہے، وہ ہزاروں سال رہے، انجام سب کا موت۔ چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ انسان کے اندر خواہش تو یہ ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انسان کے دل میں محبت اس کی ہے کہ وہ ہزاروں سال زندہ رہے۔ انسان کے اندر خواہش تو اس کی یہ ہے کہ انسان بس زندہ ہی رہے، اسے موت نہ آئے، وہ ہزاروں سال رہے، وہ بس جیتا ہی رہے، 1000 سال زندہ رہے۔ قرآن انسان کی اس خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی یہ خواہش ہے وہ ہزاروں سال رہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ ہزاروں سال بھی اگر انسان زندہ رہے، انجام پھر بھی موت ہے۔ جتنے آئے سب کے لیے موت تھی، ہم جو ہیں ہمارے لیے بھی موت ہے۔ ہر ایک کا وقت معین ہے، کوئی 2 دن پہلے جا رہا ہے، کوئی 2 دن بعد جائے گا۔ جتنا بھی انسان زندہ رہ لے اس کا انجام موت ہے، چونکہ موت ایک حقیقت ہے۔ اور اس دنیا میں کہ جس میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہمیں خلق نہیں کیا گیا، ہم اس دنیا کے لیے بنائے نہیں گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب نے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ انبیاء کو بھی موت ہے، کائنات میں جو مخلوقات ہیں سب کو موت ہے۔ فرشتوں نے بھی مر جانا ہے، جنوں نے بھی مر جانا ہے، تمام انسانوں نے بھی مر جانا ہے۔ جبرائیل امین کے لیے بھی موت ہے، میکائیل کے لیے بھی موت ہے، ہر فرشتے کے لیے موت ہے۔ حتیٰ کہ جو فرشتہ موت دینے پر قادر ہے اللہ کے حکم سے، حضرت عزرائیل علیہ السلام، کہ جو سب کو موت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، روح قبض کرتے ہیں، ان کے لیے بھی موت ہے۔ حضرت عزرائیل کے لیے بھی موت ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ ساری دنیا کو مارنے والا اس نے بھی مر جانا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب سب مر چکے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عزرائیل سے پوچھیں گے کہ اے عزرائیل، تمہاری جاب جو یہ تھی کہ سب کی روح قبض کرنا ہے، بتاؤ کیا سب مر چکے؟ تو حضرت عزرائیل کی آواز ہے کہ ہاں خداوند متعال، سب کی روح کو میں نے قبض کر لی ہے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، کوئی نہیں بچا سوائے تیرے اور میرے۔ ہم 2 ہی بچے ہیں، یا خدا تو بچا ہے یا میں تیری مخلوق بچاؤں۔ پوری کائنات میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ، حضرت آدم سے لے کر آخر وقت تک جتنے آئے، حضرت عزرائیل کہیں گے سب مر چکے ہیں، کوئی نہیں بچا سوائے تیرے اور میرے۔ تو حکم پروردگار ہوگا کہ اے عزرائیل اب تو بھی مر جا، تیرے لیے بھی موت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، ارادے خدا سے حضرت عزرائیل بھی مر جائیں۔ اب کوئی مخلوق نہیں رہے گی، کوئی مخلوق نہیں بچے گی، فقط ایک بچے گا کہ جو خالق ہے، جس نے سب کو زندگی دی، جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے سب کو رزق دیا، جس نے سب کو اولاد دی، جس نے سب کو زندگی دی اور زندگی کے بعد موت دی، فقط خدا بچے گا۔ جو اول
سے تھا آخر تک رہے گا. موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. سب ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. خدا بچے گا کہ جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ فقط اور فقط خدا ہے. انسان کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. انبیاء ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، رسول ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اولو العزم انبیاء ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، رحمت للعالمین سردار انبیاء بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. سب کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونا سب کے لیے لکھا ہے. تو گویا جب حضرت اسرائیل یہ کہیں گے کہ خدایا کوئی نہیں بچا، سب دنیا سے اٹھا لیے گئے، سب کو موت آ چکی، یا خدایا تو بچا ہے یا میں بچا. اے اسرائیل تو بھی مر جا، حضرت اسرائیل بھی مر جائیں گے. اب ایک فقط خدا بچے گا، فقط خدا بن تعالی کی ذات بچے گی. خدا آواز دے گا لمن الملک اليوم، اب بتاؤ حکومت کس کی ہے. وہ جو اپنے آپ کو بڑا حاکم سمجھتے تھے، وہ جو اپنے آپ کو دنیا پر حکومت کرنے والے سمجھتے تھے، وہ جو اپنے آپ کو دنیا میں خدا سمجھتے تھے، وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ان کے لیے موت نہیں ہے. جو غرور، تکبر، گھمنڈ کرتے تھے، جو انسانوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، جو معصوم انسانوں پر ظلم کرتے تھے، جو پسے ہوئے طبقے کو ظلم کا نشانہ بناتے تھے، جو بھوکوں کو اور بھوک کی نظر کرتے تھے، جو مظلوموں کو اور خوف زدہ کرتے تھے، کہاں ہو آج تم؟ جو یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے. لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے. کوئی ہو تو جواب دے، کوئی زندہ ہوگا تو جواب دے گا. کوئی آواز نہیں آئے گی. پھر خدا خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت اس کی ہے جو اکیلا ہے، جو واحد ہے، جو یکتا ہے، اور وہ جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. ہم نے فنا ہو جانا ہے، جنات نے فنا ہو جانا ہے، اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے، یہ جو پیسہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں اس پیسے نے فنا ہو جانا ہے، یہ ہماری جابز ختم ہو جائیں گی، یہ بزنسز ختم ہو جائیں گے، یہ محلات ختم ہو جائیں گے، یہ ہماری جو کچھ ہماری تحویل میں ہے، جس کا ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قرآن کہتا ہے ایک بچے گا کہ جو ذو الجلال والاکرام ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی مشیر نہیں ہے، جس کا کوئی وزیر نہیں ہے، وہ بچے گا. تو جب موت ایک ایسی حقیقت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، اور موت عذاب نہیں ہے، موت مصیبت نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے ہم اس موت کو تکلیف سمجھتے ہیں، ہم اذیت سمجھتے ہیں، حالانکہ موت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جب حضرت ابراہیم کی موت کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل آئے. چونکہ حضرت ابراہیم وہ ہیں جو اللہ کے عبد بھی ہیں، بڑے عہدے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس، عبد بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اللہ کے خلیل بھی ہے. خلیل اللہ ہیں حضرت ابراہیم. کیا مطلب؟ خلیل اللہ جو دوست ہیں اللہ کے. اللہ نے کسی نبی کو خلیل نہیں کہا، آخری نبی کو حبیب کہا ہے. خلیل کہا ہے تو حضرت ابراہیم کو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. کتنے عہدے؟ عبد ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور پھر امام بھی بنایا. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں. تو سارے عہدے حضرت ابراہیم کو دیے. حضرت ابراہیم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ دیکھیں خدا نے مجھے اتنے عہدے دیے، مجھے اپنا بندہ بنایا، مجھے نبوت دی، مجھے رسالت دی، مجھے اپنی خلت دی، مجھے خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کا بہت پیارا ہوں، پھر امامت بھی مجھے دی. تو حضرت ابراہیم یہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا کے بہت پیارے ہیں. حضرت اسرائیل جب آئے حضرت ابراہیم کی روح قبض کرنے کے لیے اور کہا کہ اے ابراہیم، خدا کا حکم یہ ہے کہ آپ کی زندگی تمام ہو رہی ہے اور میں آپ کو لینے آیا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے ایک جملہ کہا تھا ملک الموت سے
حضرت اسرائیل سے کہ اسرائیل بتاؤ، خدا سے جا کر کہو کہ کیا دوست کی موت کو پسند کرتا ہے؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو موت دیتا ہے؟ دوست تو دوست کی زندگی چاہتا ہے، دوست تو دوست کی زندگی کی دعائیں کرتا ہے۔ حقیقت میں تو دوستی یہی ہے کہ ایک دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کی غیبت میں اس کی دعائیں کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا دوست کی۔ چونکہ دوستی کی شان یہ ہے کہ دوست سامنے ہو یا دوست موجود نہ ہو، حق کی دوستی یہ ہے دوست کی برائی نہ کی جائے۔ خدا کرے کہ آج ہمارے ہاں بھی دوستی کا معیار وہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوست کے منہ پر تو خوب ان کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن ادھر وہ غائب ہوئے، کسی اور محفل میں آپ جا بیٹھے، اب دوست کی غیبت ہو رہی ہے، اب دوست کی برائیاں ہو رہی ہیں، اب دوست کے عیب بتائے جا رہے ہیں۔ چونکہ دوست کے قریب ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اسے، اس کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اس کی طاقت کو بھی جانتا ہے، اس کے مسائل کو بھی جانتا ہے، اس کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے۔ اچھا دوست وہ ہے کہ جو دوست کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اگر دوست کا کوئی عیب پتہ چل جائے تو چھپاتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی صفت ہے، خدا ستار العیوب ہے، خدا عیب چھپاتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ جس طرح میں ستار العیوب ہوں، تمہارے عیب میں نے چھپا رکھے ہیں نا۔ تم کون سا فرشتہ ہو؟ تمہارے عیب میں نے چھپا رکھے ہیں، مخلوق خدا کے عیب تم چھپاؤ۔ اگر کسی کی کمزوری پتہ چل گئی، اگر کمیونٹی میں کسی کا کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آ گیا، اگر کسی گھر میں لڑائی ہوئی ہے تمہیں پتہ چل گئی ہے، اب کمیونٹی میں اعلان نہ کرو، اب تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس پر پردہ ڈالو۔ تو دوستی کا حق یہ ہے کہ دوست سے محبت کرتا ہے، دوست سے پیار کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ملک الموت سے کہ دیکھ اے حضرت اسرائیل، آپ خدا سے یہ کہیں کہ میں تو اے اللہ تیرا دوست ہوں، لہذا کیا دوست کو موت دیتا ہے؟ حضرت اسرائیل واپس گئے، خدایا تیرا خلیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کا دوست ہوں، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی موت کو پسند کرتا ہے؟ کیا دوست کو موت دیتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے اسرائیل جاؤ، میرے دوست سے کہو کیا کوئی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ تو میرا دوست ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو بلا رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، کیا دوست کی ملاقات پہ جانا پسند نہیں کرتا؟ جب حضرت اسرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم کو بتایا کہ خدا تو یہ کہتا ہے کہ اچھے دوست ہو، ایک دوست بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے، تو حق دوستی تو یہ ہے کہ فوراً بندہ کہے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرا دوست مجھے بلا رہا ہے، اچھے دوست ہو۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ سنا تو بات سمجھ آ گئی، کہا ہاں، اگر میرا دوست میرا خدا مجھے ملاقات کے لیے بلا رہا ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ میں اپنے خدا کے ہاں مہمان ٹھہروں۔ تو موت کے جسے ہم مصیبت سمجھتے ہیں، موت کے جسے ہم زحمت سمجھتے ہیں، موت کی جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، وہ موت مصیبت نہیں ہے، وہ موت رحمت ہے، وہ موت خدا کی دعوت ہے، وہ موت خدا کا ہمیں بلانا ہے۔ اگر آپ کو آپ کی کاؤنٹی کا، آپ کی ٹاؤن شپ کا، آپ کی اسٹیٹ کا کوئی ذمہ دار، گورنر، کوئی میئر انوائٹ کرے، دعوت دے، تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں آتا؟ کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھیں مجھے تو فلاں بڑی ہستی نے، بڑی شخصیت نے بلایا ہے، میرے لیے شرف ہے کہ اس نے مجھے بلایا ہے، اتنے لوگوں میں سے، اتنی بڑی کمیونٹی میں سے، اتنی بڑی بھری ہوئی کمیونٹی میں سے، پورے شہر میں سے فلاں نے مجھے بلایا ہے، اس کے ہاں جانا میرے لیے باعث شرف ہے، باعث عزت ہے۔ یہ تو ہم سوچتے ہیں جب کوئی دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا وزیر، مشیر، کوئی میئر، کوئی گورنر ہمیں بلا لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شرف ہے۔ اب سوچئے کتنا بڑا شرف ہے کہ جب دنیا کا حکمران نہیں، کائنات کا حکمران بھری ہوئی دنیا میں سے کسی ایک کو کہے کہ آ جاؤ، کتنا بڑا شرف ہے۔ کیا یہ مصیبت ہے؟ نہیں، اتنی پوری دنیا میں سے اگر خدا کی نظر کرم مجھ پہ آئی ہے کہ تیرا وقت ہے آنے کو، تو کیا یہ میرے لیے مصیبت ہے؟ یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے، مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میرے خدا نے مجھے بلایا ہے۔
اب یہ بتائیے کہ ہم خوش کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کسی کو کہیں کہ ہزاروں سال زندہ رہیں، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ آپ کو دعائیں دیں گے. اور آپ اگر کسی سے کہیں کہ آپ مر جائیں، وہ آپ سے لڑائی کریں گے. تو یہ موت کو ہم ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ موت سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ موت ہمارے لیے مصیبت کیوں ہے؟ وہ موت کے جو خدا کا دعوت نامہ ہے، وہ موت کے جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک انویٹیشن لیٹر ہے کہ آ جاؤ. اب بات یہ ہے کہ ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ جواب حضرت ابو ذر غفاری نے دیا. جب کسی نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ یہ بتائیے انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے انسان؟ کیا خوبصورت جواب دیا، ایک جملے میں جواب دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے وہ ایک جملہ. اگر آج آپ اور میں اس جملے کو سمجھ لیں اور فقط سمجھے نہیں، اس جملے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اگر وہ جملہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور آج ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں، پھر ہم موت سے ڈریں گے نہیں. پھر ہم جو یہ ہمیں کہے گا کہ تم مر جاؤ، پھر ہم اس کو گالیاں نہیں دیں گے، ہم اس سے لڑائی نہیں کریں گے. ہم اسے کہیں گے بھئی اچھا، اگر آپ میرے لیے موت مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا خدا مجھ پر نظر کرم کرے، میں اس کی نظروں میں آ جاؤں. بھری دنیا میں سے اگر خدا مجھے بلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کی لسٹ میں ہوں، خدا کی نظر کرم ہے مجھ پر. کم از کم خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حال پر اس کی نظر ہے. حضرت ابو ذر نے کیا جواب دیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں، انہوں نے کہا دیکھو، انسان کی ایک دنیا یہ ہے کہ جس میں رہتا ہے، ایک دنیا وہ ہے کہ جس میں جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ دنیا کہ جس میں آج آپ اور ہم زندہ ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. سب جانتے ہیں کوئی 60 سال جیے گا، کوئی 70 سال جیے گا، کوئی 100 سال جیے گا، سب کے لیے موت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور وہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہاں موت نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں کورونا نہیں ہے، وہاں وینٹیلیٹر پر جانا نہیں ہے، وہاں ڈائبٹیز نہیں ہے، وہاں یہ نہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، وہاں پرہیز نہیں ہے. وہاں کھانا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، کھانا ہے اور ہمیشہ کھانا ہے، جو چاہیں گے ملے گا. دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ٹھنڈی ہوائیں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، نہ کوئی جراثیم کا ڈر، نہ کوئی یہ خطرہ کہ اسے ہاتھ میں لائیں گے تو مر جائیں گے، نہ کوئی خطرہ کہ بچے کو بوسہ دے دیں گے تو بیمار ہو جائیں، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. کتنی اچھی زندگی ہوگی، کوئی بیماری نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی حساب و کتاب کا خوف نہیں. زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں موت نہیں، وہاں قرض نہیں، وہاں کوئی بل نہیں، وہاں پریشانی نہیں کہ یہ بل لیٹ ہو رہا ہے اور وہ بل لیٹ ہو رہا ہے، وہ چیک نہیں پہنچا اور یہ نہیں، اس کو قرض نہیں دیا اور ان کا پیسہ واپس، کوئی ڈر نہیں ہوگا. کتنی اچھی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ دیکھو، ایک یہ دنیا ہے اور ایک وہ دنیا ہے. افسوس یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو موت سے ڈرتا ہے، وہ ساری محنت کرتا ہے اس دنیا کو خوبصورت بنانے میں، اس دنیا کو ڈیکوریٹ کرنے میں، اس دنیا کو اچھا، ساری محنت کر دیتا، رات دن محنت کر رہا ہے. یہ 60-70 سال کی زندگی اچھی گزر جائے، پوری تگ و دو اس میں لگا دیتا ہے کہ یہ 60-70 سال کی زندگی یہاں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. اور جو زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ سب کچھ انسان اس زندگی کے لیے کرتا ہے کہ جو 60 یا 70 سال کی زندگی. اور وہ زندگی، وہ دنیا کی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں تو اس نے کچھ بھیجا ہی نہیں، وہاں کے لیے تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں. اس دنیا کو بندے نے آباد کیا اور وہ دنیا بے آباد ہے، وہ دنیا برباد ہے. لہذا ایک انسان آباد کو چھوڑ کر برباد کی طرف جاتے ہوئے ڈرتا ہے. بات فقط اتنی ہے، اگر ہم موت سے ڈر رہے ہیں، بات فقط اتنی ہے کہ یہ دنیا ہم نے آباد کر رکھی ہے، بہت اچھے اچھے گھر بنا رکھے، اچھی اچھی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہمیں کوئی کسی طرح کی فکر پریشانی نہیں، ہم نے 200 سال کے لیے بجٹ بنا رکھا ہے، اتنا انویسٹ کر رکھا ہے،
کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے وہاں سے آئیں گے اور اتنے وہاں سے آئیں گے اور اتنا کرایہ وہاں سے آئے گا، اتنی انویسٹمنٹ وہاں کر رکھی ہے، وہاں ہم نے پوری پلاننگ کر رکھی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کیسے، پتا نہیں کل ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی نہیں جانتے، نہیں جانتے کہ رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے یا نہیں، کوئی نہیں جانتا. پلاننگ پتہ نہیں 100 سال اور 200 سال کی کر رکھی. بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا اس کے نام پر انویسٹمنٹ پہلے کرا دیتے ہیں. اپنے لیے 100 سال کی سیکیورٹی کر رکھی ہے کہ کہیں بھوک سے نہ مر جاؤں، ریٹائرمنٹ کے بعد کہیں کچھ ہو نہ جائے مجھے. اور جس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں، وہاں کچھ انویسٹ نہیں کیا، وہاں گھر نہیں بنایا، وہاں رہنے کے لیے انتظام نہیں کیا، اس کی فکر ہی نہیں ہے. لہذا حضرت ابو ذر نے یہ فرمایا کہ دیکھو انسان ڈرتا وہ ہے موت سے کہ جس کی یہ دنیا تو بہت آباد ہے اور وہ دنیا بالکل برباد ہے. یہاں گھر بھی ہے، یہاں سب کچھ ہے، وہاں کچھ نہیں ہے. لہذا ایک گھر والا کسی ایسے شہر میں جانا پسند نہیں کرتا جہاں پر وہ ہوم لیس ہو جائے، جہاں پر رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کھانے کے لیے غذا نہ ہو، ضرورت کی اشیاء موجود نہ ہو. کوئی عقل مند وہاں جانا پسند نہیں کرتا. لہذا اگر ہم موت سے ڈرتے ہیں تو وجہ فقط اور فقط یہ ہے کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں، اس دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے کہ جو ہم نے بھیجا ہو، اور بھیجنا ہم نے ہے، آپ نے اور میں نے. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے جنت کا اور جہنم کا، ہم یہ سمجھیں کہ وہاں پر بڑے بڑے محلات ہوں گے، بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، بڑی بڑی جو ہے وہ کمیونٹیز ہوں گی، اور جب ہم جائیں گے تو کہا جائے گا یہ محل تمہارا ہے اور یہ تمہارا ہے اور یہ جہاں تم رہو گے. ایسا نہیں ہے. خدا نے وہاں پر محلات نہیں بنا رکھے، یہ ایک نظریہ ہے. جنت ہم بناتے ہیں اور جہنم بھی ہم بناتے ہیں. کس کی جنت کیسی ہوگی اس کے ہاتھ میں ہے، کس کی جہنم کیسی ہوگی اس کے ہاتھ میں ہے، کس کی جنت کا محل کیسا ہوگا. دیکھیے یہاں ہم گھر بنواتے ہیں یا نہیں بنواتے، آپ کسٹمائز گھر بنواتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے بیڈ روم اتنے بائی اتنے کا چاہیے، میرا کچن اتنا بڑا ہونا چاہیے، میرے لیونگ روم کی لوکیشن یہ ہونی چاہیے، میری چھت اتنی اونچی ہونی چاہیے، مجھے اے سی یہاں پہ چاہیے، میری ڈرائیو وے ایسی ہو، میرا بیک یارڈ ایسا ہو. کرتے یا نہیں کرتے؟ کسٹمائز گھر بنواتے ہیں. وہاں بھی ایسے ہی ہے، وہاں بھی بالکل ایسے ہی ہے. کیسی جنت چاہیے، کیسا محل چاہیے، آج یہاں سے ہم نے کچھ بھیج کے بنوانا ہے. چھوٹا گھر چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بڑا محل چاہیے، تنگ جگہ میں رہیں گے، کیسی جنت چاہیے. یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ جہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک سب انبیاء ہوں گے اسی ڈیولپمنٹ میں ہم بھی رہیں گے. جہاں پر حضرت موسیٰ ہوں گے اسی گلی میں ہمارا بھی گھر ہوگا. جہاں پر حضرت یحییٰ اور زکریا ہوں گے اسی محلے میں ہمیں بھی گھر دے دیا جائے گا. نہیں، جس کی جتنی محنت ہے اس کا محل ایسا ہوگا، جس کی جتنی کاوش ہے اس کا گھر ایسا ہوگا. آپ نے اور میں نے جیسا گھر بنایا ہوگا ویسا ملے گا، اور اگر بنایا ہی نہیں تو پھر وہاں پہ دیکھ لیں کیا کہاں رہیں گے. اور جیسا گھر چاہیے آج بنانا ہے. جہنم کی بھی یہی مثال ہے، جتنی آگ برداشت کر سکیں گے وہ آگ آج تیار کرنی ہے. کم گناہ کریں گے اس آگ کی حدت کم ہوگی، زیادہ گناہ کریں گے وہ آگ زیادہ سخت ہوگی. جنت بھی ہمارے ہاتھ میں، جہنم بھی ہمارے ہاتھ میں. کس کو کیسی جنت چاہیے آج یہاں پہ کرنا ہے، کس کو کیسی جہنم چاہیے آج یہاں پہ کرنا ہے. جو لوگ، اور بدقسمتی سے یہ عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. ایک تو گناہ ہے نا کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے، ڈر ڈر کے کرے، توبہ کر کے گناہ کرے. انسان ہے گناہ کر سکتا ہے لیکن شرمندہ ہو گناہ کر کے، ڈرے گناہ کر کے، توبہ کرے گناہ کر کے. بعض ایسے ہیں کہ جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں. ہر کسی کی اپنی جہنم ہوگی. جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، جو گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں بس وہاں جاؤں گا اور بس تھوڑی بہت سزا ہوگی. نہیں، جنت بھی ہمارے ہاتھ میں، جہنم بھی ہمارے ہاتھ. تو موت، اور آپ کی زحمات کو ختم بھی کرنے جا رہا ہوں، زیادہ طویل گفتگو نہیں ہوگی. موت کے جس سے ہم ڈرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم اپنے خدا، اپنے دوست کی ملاقات کے لیے تیار نہیں، وہاں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، وہاں کے لیے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، کوئی مسجد نہیں بنوائی، کوئی امام بارگاہ نہیں بنایا، کوئی قرآن نہیں چھپوائے، کسی یتیم کی کفالت نہیں کی، کسی بیوہ کی مدد نہیں کی، کسی خاندان جو کہ غریب تھا مدد نہیں کی، کسی بیمار کو دوائی لے کر نہیں دی، کسی مسجد امام بارگاہ میں ماہانہ کا ممبر نہیں بنا، کچھ کیے ہی نہیں ہے۔ اپنی ذات مجھے پسند تھی، اپنے اوپر خرچ کرتا رہا، درہم پہ درہم، ڈالر پہ ڈالر، پاؤنڈ پہ پاؤنڈ جمع کرتا رہا، اور اب حالت یہ ہے کہ وہ پاؤنڈ اور ڈالر اور وہ پیسہ بھی میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نہیں، غذا چھوڑ دو، بس ہلکے یہ کھاؤ، وہ پیسہ کہاں خرچ کروں؟ ویل چیئر پہ ہوں، ڈرائیو نہیں کر سکتا، بیڈ پہ ہوں، اٹھ نہیں سکتا، کس کام کا میرا وہ پیسہ؟ وہ جو بینکوں میں نے ملینز اور بلینز اور پتہ نہیں کتنا کتنا اکٹھا کر رکھا ہے، آج حالت یہ ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ اب اگر میں یہ سوچوں کہ میں راہ خدا میں خرچ کر دوں، ثواب ملے گا، لیکن زیادہ ثواب تب تھا اگر تب خدا کی راہ میں خرچ کرتا جب میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شبد پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ ایک بھیڑیے کے منہ میں دانت نہ رہیں اور وہ کہیں کہ اب میں شکار نہیں کرتا، تو اب تو کر ہی نہیں سکتا، دانت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، راہ خدا میں خرچ کریں اور وہاں محل بنائیں، وہاں گھر بنائیں، اس دنیا کو آباد کریں، تاکہ جب بلاوا آ جائے تو ہم گھبرائیں نہیں، ہم پریشان نہ ہو، چونکہ وہاں پر رہنے کے لیے بہترین انتظام کر رکھا ہے، ساری سہولیات وہاں پر موجود ہے۔ لہذا موت زحمت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو موت کا یہ ایک کانسیپٹ ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، روشن ہونا چاہیے کہ موت اللہ کی نعمت ہے۔ کیا آپ کے اور میرے دل میں یہ خواہش ہے یا نہیں کہ مولا علی کی زیارت ہو؟ کیا آپ کے اور میرے دل میں یہ خواہش نہیں کہ نبی مکرم کی زیارت ہو؟ کیا آپ کے اور میرے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ امام حسن مجتبی سے لے کر امام علی حیدر کرار سے لے کر آخر زمان تک کے ہمارے جتنے ہادی ہیں سب کی زیارت ہو؟ یہ زیارت کب ہوتی ہے؟ یہ زیارت تب ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ جہاں تم رہ رہے ہو، یہاں برائیاں ہیں، یہاں گناہ ہیں، یہاں پریشانیاں ہیں، آؤ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ مولا علی سامنے آ جاتے ہیں، امام حسن سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، مرنے والے کو موت سے کچھ لمحے قبل دکھا دیا جاتا ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک امام پر نظر دوڑاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو تم ہمارے چاہنے والے تھے، تم دنیا میں ہماری محبت اپنے دل میں رکھتے تھے، تم ہمارے ماتمی تھے، ہمارے عزادار تھے، ہمارے غم میں نوحہ پڑتے تھے، گریا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، ہماری محبت میں خوش ہوتے تھے، ہمارے نام پر خرچ کرتے تھے۔ یہ روح جو تمہارے اندر سے نکالی جا رہی ہے نا، یہ امر ہے، کل روح من امر ربی، اور ہم اولے الامر ہیں، چاہتا ہے تو تمہاری زندگی خدا سے بڑھوا سکتے ہیں، لیکن اگر آنا چاہتا ہے تو دیکھ ہم 14 تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب بتائیے انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر وہ رہنا چاہے تو وہ 14 زندگی بڑھوا سکتے ہیں، خدا نے انہیں یہ اختیار دی ہے، وہ اولے الامر ہیں، ان کی بات خدا ٹالتا نہیں ہے۔ وہ اگر خدا سے کہہ دیں خدایا یہ ہمارا ماتمی ہے، ہمارا ذاکر ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا عزادار ہے، ہمارا دکھ سن کر اس نے ہمیں قتل ہوتے شہید ہوتے دیکھا نہیں، اس نے ہماری بہنوں کے پردے چادریں چھنتے دیکھا نہیں، اس نے سکینہ کو تمانچے لگتے دیکھا نہیں، اس نے مدینے میں دروازے کو آگ لگتے دیکھا نہیں، سن کے روتا تھا خدایا یہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کی زندگی بڑھا دے۔ کیا زندگی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ دیکھو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اگر سید الشہداء یہ کہیں کہ دیکھو تم ساری زندگی دنیا میں رہ کر یا حسین کرتے رہے، تم دنیا میں رہ کر مجھے یاد کرتے رہے، دنیا میں رہ کر میری بچی کو یاد کر کر کے روتے رہے، سکینہ کا تمانچہ تجھے رولاتا رہا،
تم نے خیموں کو آگ لگتے دیکھی نہیں، تو سن کے روتا تھا۔ تو جب یہ سنتا تھا کہ کس طرح حسین اکبر کی لاش پہ گئے، سن کے روتا تھا۔ تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا، تو نے میرے علی اکبر کو دیکھا نہیں تھا، تو نے میرے عباس کو دیکھا نہیں تھا، تو نے میرے عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے نہیں تھے، تو نے میرے بھائی کو میدان کی جانب جاتے دیکھا نہیں تھا، تو سن کے روتا تھا۔ آج دیکھ میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، آج میرا بھائی عباس تو دیکھ سکے گا، آج میرا علی اکبر تو دیکھ سکے گا۔ اے رونے والی قوم، اے رونے کو ترسنے والی قوم، خدا کرے کہ یہ ادارے کھلے اور ہم عزاداری کھل کے کر سکے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں ہے، غم حسین کے علاوہ کیا ہے زندگی میں؟ ہمارا غم حسین میں مندمل ہو جاتا ہے۔ ہم میں کون ہے کہ جو غمگین نہیں ہے؟ کسی کو بھائی کی جانے کا دکھ ہے، کسی کو بہن کی جانے کا دکھ ہے، کسی کو ماں باپ کی جدائی کا دکھ ہے، کسی کو جوان اولاد کا دکھ ہے، لیکن ہم جب کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں ہمارے زخم بھر جاتے ہیں، ہمارے زخموں پر گویا مرہم لگ جاتا ہے۔ ہمارا جوان اگر کوئی بچھڑ جائے، ہم حسین کے علی اکبر کو روتے ہیں، اپنے غم کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی بھائی ہم سے بچھڑ جائے، ہمیں حسین کا وہ بھائی یاد آ جاتا ہے کہ جس کے سہارے علی و بطول کی بیٹیاں مدینہ سے چلی تھی۔ بی بی زینب کہتی تھی، بیبیو گھبراؤ نہیں، میرا بھائی عباس ساتھ ہے۔ بیویوں اپنے پردے کا غم نہ کرو، پردیس کا غم نہ کرو، جنگلوں کے سفر کا غم نہ کرو، میرا بھائی عباس ساتھ ہے۔ عباس کے ہوتے مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ بی بی سکینہ بچوں کو یہ دلاسا دیتی تھی، بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا عباس ابھی زندہ ہے۔ امام حسین کو بہت بھروسہ تھا اپنے بھائی پر۔ خدا کرے کسی کا بھائی اس طرح نہ بچھڑے۔ بھائیوں پر بہت مان ہوتا ہے، بھائی فخر ہوتے ہیں بھائیوں کا۔ میں دعا گو ہوں ہمارے سبت حسن کے اور ڈاکٹر رضا رضوی کے بھائی جناب ریاض الحسن رضوی کے درجات کو خدا متعالی کرے، کسی کا بھائی ایسے نہ بچھڑے۔ بھائی کو جدا کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ذرا ذہن کربلا میں لے جائیں، جب حضرت عباس آئے ہوگے اجازت لینے کے لیے، کہا آقا مجھے اجازت دو، کس طرح بھائی عباس سے کہیں کہ عباس جاؤ؟ کہا عباس تو میرا سپہ سالار لشکر ہے، عباس تو میرا زور کمر ہے، عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ عزاداروں یہ کہنا تھا، مولا عباس کی گویا بلند ہوئی، کہا آقا مجھے وہ لشکر دکھاؤ جس کا میں سپہ سالار ہوں، کہاں گیا وہ لشکر؟ مجھے تو کوئی لشکر نظر نہیں آتا، مجھے کوئی فوج نظر نہیں آتی، مجھے عباس کو علی اکبر نظر نہیں آتے، مجھے قاسم نظر نہیں آتے، مجھے حبیب اون، مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ مولا وہ لشکر کدھر ہے کہ جس کا میں امین ہوں، جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ کہا عباس تو میرا زور کمر ہے، عباس کیسے جانے دوں تجھے؟ تیرے سہارے پہ تو علی و بطول کی بیٹیاں مدینہ سے چلی تھی۔ عباس تیری وجہ سے جو آج تک جنہیں نیند نہیں آتی تھی، آج کے بعد وہ سکون سے سوئیں گے، اور جو تیری وجہ سے سکون سے سوتی تھی، آج کے بعد وہ بیویاں سو نہیں سکیں۔ بہت مشکل تھا آقا کے لیے بھائی کو بھیجنا، بہت مشکل تھا، لیکن ایک سفارش ایسی آ گئی، آقا حسین منع نہیں کر سکے۔ ایک 4 سالہ بچی آ گئی، ہاتھ میں خشک جام لیے ہوئے، اپنے چچا کو ساتھ لیے ہوئے، کہتی ہے بابا اپنے چچا کی میں سفارش کرتی ہوں، میرے چچا کو
اجازت دے، میرا بھائی بہت پیاسا ہے۔ علی اصغر تڑپ رہا ہے، بابا میرے چچا کو اجازت دے، میرے چچا پانی لے آئے، مجھ سے بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ کہا سکینہ دیکھ لو، بھائی تمہیں بہت پیارا ہے نا، تمہارا علی اصغر تمہیں بہت پیارا ہے، تم سے بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ سکینہ جس طرح تمہارا بھائی تمہیں پیارا ہے، میرا بھائی مجھے پیارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سکینہ تیرا بھائی بھی نہ بچے اور میرا بھائی بھی نہ بچے۔ عزادارو اجازت مل گئی، پتہ نہیں کیسے بھائی نے بھائی کو رخصت کیا، مجھ میں ہمت نہیں کہ پڑھ سکوں۔ کس طرح حضرت عباس کو میدان کی طرف بھیجا، حضرت عباس نہر پر پہنچے، گھوڑے کو پانی میں داخل کیا، مشکیزہ بھرا، دل میں یہ خواہش تھی سکینہ خوش ہو جائے گی، پانی دیکھے گی، پیاسے بچے پانی پیئیں گے، علی اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے، علی اصغر پانی پیے گا، سکینہ پانی آس ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا وہ پانی خیام میں پہنچا؟ کیا وہ مشکیزہ پانی کا خیام میں پہنچا؟ نہیں عزادارو، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عباس آ رہے تھے، ایک ظالم نے وار کیا، دایا بازو قلم ہوا، ایک ظالم نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، ایک ظالم نے گرز مارا، سرے حضرت عباس زخمی ہوا۔ اب جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ایک سلام کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا غلام زین چھوڑ چکا ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا، میرے آقا جو کھڑے تھے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیے، کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس میرے ہیلے ختم ہو گئے، اے بھائی تیرے زین سے گرنے سے میرا زور کمر ٹوٹ گیا۔ عزادارو بھائی کے لاشے میں پہنچتے ہیں، آقا آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے۔ حضرت عباس نے کہا آقا ایک درخواست ہے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں، آقا ایک مہربانی کر دیں، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، میری ایک آنکھ میں خون بھرا ہے، آقا میں اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار نہیں کر سکتا، آقا میں آپ کو یہ زحمت نہ دیتا، میں جانتا ہوں آپ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، میں جانتا ہوں پیاس نے آپ کو تھکا دیا ہے، آقا لیکن یہ زحمت کرے، میری آنکھ سے تیر نکالے، میری آنکھ میں خون بھرا ہے، صاف کرے، اور یہ زحمت نہ دیتا، اگر بازو ساتھ ہوتے، مولا میرے بازو نہیں ہے۔ امام حسین نے کیا دیکھا؟ تیر نکالا، خون صاف کیا، کیا دیکھا؟ بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا عباس روتے کیوں ہو؟ کہا آقا روتا اس لیے ہوں کہ میں نے زین کو چھوڑا، آپ میرے سرہانے آئے، آپ نے غلام کا سر اٹھایا، آپ نے اپنے زانو پہ رکھا، علی اکبر کا سر آپ نے اپنے زانو پہ رکھا تھا، قاسم کا سر آپ نے اپنے زانو پہ رکھا تھا، آقا مجھے آپ کی غربت رلا رہی ہے، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جب آپ زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئیں گے، آقا کون ہوگا کہ جو اپنا زانو پیش کرے گا اور کہے گا آقا حسین اپنا سر لائیے، میں اپنے زانو پہ رکھتا ہوں، عجب نہیں قریب سے آواز آئی ہو، اے حسین تیری ماں آ جائے گی، تیرا سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھے گی اور کہے گی میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، ایک بال ٹوٹ جاتا میں ساری ساری رات گریا کرتی رہتی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ایام انقلاب